جندب نے چھوٹی سی مشک پانی سے بھر کر پشت پر رکھ لی، زنبیل میں کچھ پھل ڈالے اور بھائی کو الوداع کہا۔ وہ تنے تنہا حجاز کے صحراؤں میں سفر کر کے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ سفر تمام ہوا، منزل سامنے تھی، لیکن جندب یہاں بالکل اجنبی تھے۔ کوئی جان پہچان والا نہ تھا جن کے گھر قیام کرتے۔ چنانچہ حرم پاک ہی میں ایک جانب پڑے رہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد کس طرح پورا ہو سکے۔ مکہ مکرمہ سے آنے والے جو مسافر ان کو ملے وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ قبیلہ قریش کے ممتاز خاندان کا ایک شخص جو یہاں موجود ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا کلام اس پر نازل فرمایا ہے۔ جندب اپنے ساتھ جو پھل لائے تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور زمزم کے پانی پر گزارا ہو رہا تھا۔ ایک رات حرم پاک میں ایک جانب لیٹے ہوئے تھے اور دو عورتیں یا اساف یا نائلہ کہہ کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اساف اور نائلہ کے متعلق مشہور تھا کہ یمن کے رہنے والے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہوئے اور حرم پاک میں بدکاری کے مرتکب ہوئے، جس کے نتیجے میں ان پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ وہ دونوں پتھر کے ہو گئے۔ عربوں نے غضب یہ کیا کہ ان پتھروں کے بتوں کی پوجا شروع کر دی اور انہیں کعبہ اور چائے زمزم پر نصب کر دیا۔ عورتیں اساف اور نائلہ سے دعا مانگ رہی تھی اور جندب لیٹے یہ سب سن رہے تھے۔ آخر ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے طنز سے کہا، ایک کا دوسرے سے نکاح کر دو۔ عورتیں یہ آواز سن کر چونک گئی۔ اساف اور نائلہ کے متعلق ایسی بات دن کا وقت ہوتا تو کسی کو مدد کے لیے پکارتی، لیکن اس وقت کس کو بلاتی؟ بڑبڑاتی ہوئی جلدی سے حرم پاک سے نکل گئی۔ سامنے ایک پہاڑی تھی، اس پر چڑھنے لگی۔ سامنے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ عورتوں نے کہا، کیا بتائیں؟ صحابی کعبہ میں پڑا ہوا ہے، دریافت کیا وہ کیا کہتا ہے؟ جواب ملا، بس بری بات بک رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوان جندب سے ملے لیکن اس موضوع پر تفصیلی بات نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان کو اپنے گھر لے گئے، طائف کی کشمشیں پیش کی۔ صبح ہوئی تو جندب حرم پاک آ گئے۔ رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کو پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ رہا نہ گیا، پوچھ بیٹھے، یہاں آپ کس ضرورت کے تحت آئے ہیں؟ جندب کہنے لگے، میں نے سنا تھا کہ مکہ میں ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر فرمایا، یہ بالکل سچ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صبح آپ میرے ساتھ چلیں، راستے میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا جس میں خطرہ محسوس ہو تو بہانے سے رک جاؤں گا، پھر میں جدھر جاؤں چلے آئیے گا۔ صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان کو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کے سامنے کلام پاک کی تلاوت فرمائی۔ ادھر تلاوت ختم ہوئی، ادھر نوجوان جندب نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور روئے زمین پر پانچویں مسلمان کا اضافہ ہو گیا۔ یہ نوجوان تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو تقوی اور پرہیزگاری کی روشن علامت ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ غفار سے ہے، اس نسبت سے غفاری کہلاتے ہیں۔ جندب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور ابو ذر کنیت ہے۔ قبیلہ غفار اس راستے پر آباد تھا جس کے ذریعے تجارتی قافلے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ قبیلہ غفار تجارتی قافلے لوٹنے کے لیے مشہور تھا۔ ابتدا میں جندب نے بھی قافلوں کی لوٹ مار میں حصہ لیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت سلیم نے اس کام کو پسند نہ کیا اور نہ ہی آپ
رضی اللہ تعالی عنہ بتوں کے آگے جھکانے اور ان سے مرادیں مانگنے پر مطمئن ہوئے۔ آپ کا دل کہتا تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ضرور خالق ہے۔ اسی اثناء میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ مکہ مکرمہ میں کوئی صاحب ایسے ہیں جو خود کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی انیس کو معلومات حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ ادھر انیس روانہ ہوئے، ادھر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کی گھڑیاں گننے لگے۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کی کیفیت بتاتے ہیں کہ انیس نے بہت دیر کی۔ انیس واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں جو صاحب خود کو نبی کہتے ہیں وہ اچھی عادتوں کی تعلیم دیتے ہیں، لوگ انہیں شاعر اور کاہن کہتے ہیں، لیکن میں نے شعر کے وزن پر اس شخص کا کلام خوب پرکھا۔ شعر تو یقیناً نہیں ہے، رہا کاہن تو میں سینکڑوں کاہنوں سے مل چکا ہوں، اس شخص کے کلام کو کاہنوں کی گفتگو سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بھائی کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور خود مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا۔ نوجوان حضرت ابوذر غفاری ایمان لا چکے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش گاہ پر ہی رہنے لگے۔ ایک دن حرم پاک میں آئے، ایک عورت یا اصاف یا نائلہ کہہ کر پکار رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھلا کر پھر کہا، ایک کا دوسرے سے نکاح کر دو۔ وہ عورت شور مچانے لگی، فوراً بہت سے لوگ آ گئے، آپ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بنی بکر قبیلے والوں نے آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھڑایا۔ رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر سے فرمایا کہ میں کھجوروں والی سرزمین کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، میں اسے مدینے کے سوا کسی شہر کو خیال نہیں کرتا، تو کیا تم اپنی قوم کو میری جانب سے تبلیغ کر سکتے ہو؟ ممکن ہے اللہ انہیں تم سے نفع پہنچائے اور تمہیں اجر دے۔ حضرت ابوذر کہہ اٹھے، جب تک میں مسجد حرام میں بلند آواز سے اپنے اسلام لانے کا اعلان نہ کر دوں میں نہیں جا سکتا۔ ایمان کی کیا قوت ہے جو ایک نوجوان کو تنہا ہزاروں افراد کے سامنے سینہ اسپر کر دیتی ہے۔ فوراً حرم پاک گئے اور بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھا۔ قریش بھلا اس بات کو کب گوارا کر سکتے تھے کہ حرم پاک میں نئے دین کی بات کی جائے۔ فوراً بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر برس پڑے، لاتوں گھونسوں اور لکڑیوں سے مارنا شروع کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس وہاں سے گزرے، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے مداخلت کی اور قریش والوں سے کہا، ارے کیا کرتے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جدھر سے تمہارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں، تمہاری تجارت بند ہو کر رہ جائے گی۔ تجارت بند ہونے کے خوف سے لوگ رک گئے۔ دوسرے دن حضرت ابوذر پھر حرم پاک پہنچے اور کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر آپ کو اللہ کے واحد محبوب ہونے کی شہادت دینے کی پاداش میں زد و کوب کیا گیا۔ حضرت عباس پھر تشریف لائے اور بیچ آ کر رکوایا، قریش کو ڈانٹا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے کہ قریش کے قافلے لوٹ لیے جائیں؟ حضرت ابوذر حرم پاک میں اپنے مسلمان ہو جانے کا اظہار کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے گھر پہنچے، بھائی انیس سے ملے، انہوں نے اپنے مسلمان ہو جانے کی خبر دی۔ بھائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ بھی ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوذر اپنے قبیلے والوں کی طرف توجہ کی، قبیلے والے جمع کیے، سردار خفاف بن ایما کے پاس جا کر بیٹھے اور کہنے لگے، مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، وہ اس صاف آسماں، وسیع زمین اور چمکدار ستاروں کے خالق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ شور مچ گیا، ابوذر گمراہ ہو گیا، ابوذر گمراہ ہو گیا۔ سردار نے کہا، ٹھہرو ذرا اس سے پوری بات تو سنو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مؤثر انداز میں اپنی بات بیان کی، فرمایا،
ایک دن میں نام کے بت کے پاس آیا، بڑے انکسار کے ساتھ اس پر دودھ کی نظر چڑھائی، واپس ہونے لگا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک کتا دودھ پی رہا ہے اور معبود خاموش کھڑا ہے۔ وہ اسے مقدس دودھ سے نہ ہٹا سکا۔ پھر کتے نے نہ صرف معبود کی نظر ہڑپ کر لی بلکہ اپنے پاؤں اٹھا کر اس پر پیشاب کر دیا۔ یہ ہے نام کی طاقت، قوت، عزت اور جلال۔ یہ بات سن کر سب کی گردنیں جھک گئی، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے سردار خفاف مسلمان ہو گئے۔ کئی اور افراد نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، اور جو باقی بچے انہوں نے کہا کہ جب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آئیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ ادھر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت اور پھر جنگ کا حکم ملا۔ غزوہ بدر و غزوہ احد کے مارکے درپیش آئے، حتیٰ کہ غزوہ خندق بھی ہوا جس میں اللہ کی قدرت سے کفار کو سخت نقصان ہوا۔ اب قبیلہ غفار کے بقیہ لوگوں نے بھی ایمان لانے کی خواہش ظاہر کی۔ پڑوس کے قبیلے اسلم والے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ غفار کی مغفرت کرے اور اسلم کو سلامت رکھے۔ غزوہ خندق کے بعد حضرت ابو ذر تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو ذر علم حاصل کرنے کے بڑے شائق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا اور پوچھنے میں شدید تھا کہ ایک بار فرمایا، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس وقت چھوڑا جب فضا میں اڑنے والے پرندوں کے متعلق بھی ہمیں کچھ نہ کچھ علم مل گیا۔ ایک اور بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میں ہر چیز کے بارے میں حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا، حتیٰ کہ کنکری کے متعلق بھی پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو علم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے برابر سمجھتے تھے۔ آپ کی بیان کردہ کافی تعداد میں احادیث ہیں۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے استفادہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال سے قبل سخت بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا۔ حضرت ابو ذر جھکے، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا۔ ایک بار رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم ایسی بات پر بیعت کرو گے جس کے بعد تمہارے لیے صرف جنت ہو؟ کہنے لگے جی ہاں، اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی شخص سے کچھ نہیں مانگو گے۔ حضرت ابو ذر نے کہا، بہت بہتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ وہ کوڑا بھی نہیں جو تمہارے گھوڑے سے گر پڑے، بلکہ تم اترو اور خود اٹھاؤ۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی زندگی بھر کسی سے کچھ نہ مانگا۔ ایک بار حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے۔ حضرت بلال نے حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور پوچھا، کیا تم نے ایسا کہا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ حضرت ابو ذر بے ساختہ پوچھا، کیا اس وقت بھی اتنی بڑی عمر میں؟ جواب ملا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی سے سمجھایا، ابو ذر، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان لوگوں کو تمہارے سپرد کر دیا، انہیں وہی کھلانے والا ہے جو تمہیں کھلانے والا ہے، وہی انہیں کپڑے پہناتا ہے جو تمہیں پہناتا ہے۔
اس کے بعد حضرت ابو ذر کی کیفیت یہ تھی کہ گھر سے نکلتے ہیں تو غلام کے ساتھ جو لباس اپنے بدن پر ہوتا وہی غلام کے بدن پر۔ سلطنت روم نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی تھی۔ یہ بڑا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جہاد کر دیا۔ سخت گرمی کا موسم، کھجور کی فصلیں پک چکی تھی۔ روم جیسی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کا معاملہ تھا۔ سچے اور مخلص مسلمان تو جہاد میں حصہ لینے کے لیے بے تاب تھے، لیکن منافق طرح طرح کے عذر کر کے رخصت طلب کر رہے تھے۔ بالآخر مسلمانوں کا لشکر غزوہ تبوک میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت ابو ذر کا اونٹ ذرا سست رفتار تھا، وہ لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ شور مچ گیا، ابو ذر رہ گیا، ابو ذر رہ گیا۔ آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ اس سے خود تم لوگوں سے ملا دے گا۔ ادھر حضرت ابو ذر نے بڑی کوشش کی کہ اونٹ تیز چلے، لیکن لشکر اسلام کو پکڑ نہ سکا۔ بےتاب ہو کر اونٹ سے اتر پڑے، کوئی سامان جو اٹھا سکتے سے اٹھا لیا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے دور سے دیکھا کوئی شخص دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، ہر طرف صدائیں لگنے لگی، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ہی ہو، ابو ذر ہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد قافلے میں شور مچ رہا تھا، ابو ذر ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم مت فرمائے، وہ تنہا چلے گا، تنہا مرے گا اور تنہا ہی بروز قیامت اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بے طرف فتوحات ہوئیں، لوگ آرام و آسائش کی طرف مائل ہو گئے، لیکن حضرت ابو ذر بدستور سادہ زندگی بسر کرتے رہے، عیش و آرام کے اسباب پر تنقید کرتے رہے۔ یہ تنقید اس قدر بڑھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مدینے بلا کر فرمایا کہ آپ میرے پاس رہیے۔ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے قریب ایک گاؤں ربضہ جا کر رہنے لگے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ ان میں بحرین کے عامل تھے، آئے تو محبت سے حضرت ابو ذر کے گلے لگ گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھکے دے کر چھڑانے لگے۔ پھر حضرت ابو ذر نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آپ کس صوبہ کے عامل تھے؟ حضرت ابو ذر نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا۔ پوچھا کوئی مکان بنوایا، کوئی زمین حاصل کی، اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ کے مالک ہوئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، خوش ہو کر گلے لگا لیا، فرمایا ہاں تم میرے بھائی ہو۔ حق گوئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعار تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی بلندی بہت زیادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سادہ زندگی گزارنے کے قائل تھے، آپ کا خیال یہ تھا کہ حکومت کا اہلکار بن جانے کے بعد آدمی سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، وہ عیش و آرام کی زندگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قید لگا دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کفن دے وہ سرکاری اہلکار نہ ہو۔ اتفاق یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اس جماعت میں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تھی، جتنے بھی افراد تھے وہ سب کسی نہ کسی سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ صرف ایک انصاری نوجوان ایسا تھا جو سرکاری اہلکار نہ تھا۔ اس نے اپنے پاس موجود چادریں پیش کی۔ ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو ہجرت کے وقت صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن مسعود اونٹ پر وہاں سے گزرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے عمرہ کا احرام باندھے آ رہے تھے۔ لوگوں نے روک کر کہا ابو ذر صحابی رسول کی تدفین میں مدد کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری اور کہنے لگے حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر تنہا چلتا ہے، تنہا مرے گا اور تنہا ہی اٹھا لیا جائے گا۔ اس طرح قادر مطلق نے اپنے صحرا میں اپنے پیارے بندے کی تدفین میں حصہ لینے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت بھیجی۔ نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور تقویٰ کے اس پیکر کو اس صحرا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جندب نے چھوٹی سی مشق پانی